السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے ماہ رمضان المبارک کے بعد۔ خواتین و حضرات، عمل کی قبولیت کی جو علامتیں علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم علامت عمل صالح کے بعد دیگر اعمال صالحہ کی توفیق، اور دوسری علامت اطاعت کے بعد نافرمانی کی طرف عدم رجوع ہے۔ نیز ایک اہم علامت نیک عمل پر قائم رہنا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل وہ ہے جس میں مداومت یعنی پابندی ہو، خواہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام کو کسی خاص عمل کے لیے مخصوص فرمایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل میں مداومت یعنی پابندی فرماتے تھے، اگر کوئی کر سکتا ہے تو ضرور کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، فلاں شخص کی طرح مت بنو جو راتوں کو قیام کرتا تھا لیکن اب چھوڑ دیا۔ لہذا ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں برائیوں سے اجتناب اور نیک اعمال کا سلسلہ باقی رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی ہے۔ چند اعمال بیان کر رہا ہوں، دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ ان اعمال کا بھی خاص اہتمام فرمائیں۔ سب سے پہلے نماز عید الفطر کی ادائیگی۔ عید الفطر کی شب میں عبادت کرنا مستحب ہے اور دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر کے دن 2 رکعتوں کا بطور شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، حسب استطاعت عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، ایک راستے سے عیدگاہ یا مسجد جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر کہنا، یہ سب عید کی سنتوں میں سے ہیں۔ عید کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد امام کا خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو خاموش بیٹھ کر اس کا سننا ضروری ہے۔ جو لوگ خطبے کے دوران بات چیت کرتے رہتے ہیں یا خطبہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ دوسرا عمل جو رمضان المبارک کے بعد اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے ماہ شوال کے 6 روزے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے سال بھر روزے رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت مسلمہ کو بشارت دی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام
سورہ انعام آیت نمبر 160 میں ارشاد فرمایا ہے، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح جب کوئی ماہ رمضان کے روزے رکھے گا تو 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور جب شوال کے 6 روزے رکھے گا تو 60 دنوں کے روزے کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح مل کر 12 مہینوں یعنی 1 سال کے برابر ثواب ہو جائے گا۔ یہ 6 روزے ماہ شوال میں عید کے بعد لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، اور بیچ میں ناگا کر کے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے ان 6 روزوں کا رکھنا شروع کیا لیکن کسی وجہ سے 1 یا 2 روزے رکھنے کے بعد دیگر روزے نہیں رکھ سکا تو اس پر باقی روزوں کی قضا ضروری نہیں ہے۔ فرض نماز کی پابندی۔ نماز ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے، جس کی ادائیگی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن انتہائی تشویش و فکر کی بات ہے کہ مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد اس اہم فریضے سے بے پرواہ ہے۔ رمضان کے مبارک ماہ میں تو نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں، مگر رمضان کے بعد پھر کوتاہی اور سستی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس فریضے کی بہت زیادہ اہمیت اور تاکید وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت یعنی رمضان اور غیر رمضان نماز کا پابند بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ دن رات میں کل 17 رکعتیں ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں۔ کتنی؟ دن رات میں کل 17 رکعتیں ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ان نمازوں کو اس طرح لے کر آئے کہ ان میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی ہو تو حق تعالی شانہ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، اور جو شخص ایسا نہ کرے تو اللہ تعالی کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اس کو عذاب دے چاہے جنت میں داخل کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز نماز یعنی نماز کا اہتمام کرو۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو یہ حکم جاری فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارے امور میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ جس نے نماز کی پابندی کر کے اس کی حفاظت کی، اس نے پورے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ نماز کے علاوہ دین کے دیگر ارکان کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ فرض نمازوں کے ساتھ وتر کی نماز کا اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک ایسی نماز کا اضافہ کیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ سب سے زیادہ قیمتی شے تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو سرخ اونٹ سے تشبیہ دی۔ وتر کی نماز کو قیمت کے اعتبار سے سرخ اونٹوں سے تشبیہ دی۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک ایسی نماز کا اضافہ کیا ہے جو تمہارے لیے
سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، اور وہ وتر کی نماز ہے جس کا وقت عشاء کی نماز سے طلوع فجر تک ہے۔ حدیث کی تقریباً ہر مشہور و معروف کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت مسلمہ کو نماز وتر پڑھنے کا امر یعنی حکم موجود ہے، جو عموماً وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہذا ہمیں بعد نماز عشاء یا فجر سے قبل وتر پڑھنے کی پابندی کرنی چاہیے۔ احادیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نماز وتر کی وقت پر ادائیگی نہ کرنے پر دوسرے دن طلوع آفتاب کے بعد کسی بھی وقت قضا کر لینی چاہیے۔ احادیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص وتر کی نماز طلوع فجر سے پہلے ادا نہیں کر سکا تو اس کو چاہیے کہ صبح وہ طلوع فجر کے بعد اس کی قضا کرے۔ فرض نمازوں کے ساتھ وتر کے ساتھ سنن مؤکدہ کا اہتمام فرمائیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے دن رات میں 12 رکعتیں فرض نمازوں کے علاوہ پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا گیا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث وضاحت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن رات میں 12 رکعتیں پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ ان سنن مؤکدہ کے علاوہ دیگر سنن غیر مؤکدہ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا بھی وقتاً فوقتاً اہتمام فرمائیں۔ خواتین و حضرات، تلاوت قرآن کا روزانہ اہتمام کریں، خواہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ علماء کرام کی سرپرستی میں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں وارد احکام و مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کریں اور دوسروں کو پہنچائیں۔ یہ میری، آپ کی اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کے معنی مفہوم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تب بھی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی مطلوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک حرف قرآن کریم کا پڑھے تو اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ خلاصہ کلام یعنی اگر کسی شخص نے الف لام میم پڑھا تو اس کو 3 نہیں بلکہ 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ خواتین و حضرات، حرام رزق کے تمام وسائل سے بچ کر صرف حلال رزق پر اکتفا کریں، خواہ مقدار میں بظاہر کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ تعالی کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب دے دے۔ ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال مال کے متعلق ہیں کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف حلال وسائل پر اکتفا کرے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يربو لحم نبت من سحت الا كانت النار اولى به۔ حرام مال سے جسم کی بڑھوتری نہ کرو کیونکہ اس سے بہتر آگ ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار اولى به۔ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کھانے
پینے اور پہننے والوں کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ کیا فرمایا؟ حرام کھانے پینے اور حرام پہننے والوں کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ عصر حاضر میں بعض ناجائز چیزیں مختلف ناموں سے رائج ہو گئی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جس شخص نے شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت فرمائی۔ کیا فرمایا تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا فرمایا؟ اس ذات نے جس کا ہم نام لیتے ہیں کہ شبہ والی چیزوں سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کی۔ اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہ حرام چیزوں میں پڑ جائے گا، اس چرواہے کی طرح جو دوسرے کی چراہ گاہ کے قریب بکریاں چراتا ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ چرواہے کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے وہ بکریاں دوسرے کی چراہ گاہ سے کچھ کھا پی لیں۔ خواتین و حضرات، بچوں کی دینی تعلیم و تربیت، ہماری یہ کوشش و فکر ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد اہم و ضروری مسائل شرعیہ سے واقف ہو کر دنیاوی زندگی گزارے اور اخروی امتحان میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ اخروی امتحان میں ناکامی کی صورت میں دردناک عذاب ہے جس کی تلافی مرنے کے بعد ممکن نہیں ہے۔ مرنے کے بعد آنسو کے سمندر بلکہ خون کے آنسو بہانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم اخروی زندگی کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزاریں گے تو ہمارا بچوں کی تعلیم میں مشغول ہونا، ان کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا اور ہر عمل دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی دلانے والا بنے گا انشاءاللہ۔ لیکن آج عصری تعلیم کو اس قدر فوقیت و اہمیت دی جا رہی ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو بالغ ہونے کے باوجود نماز و روزے کا اہتمام نہیں کرایا جاتا، کیونکہ ان کو اسکول جانا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، پروجیکٹ تیار کرنا ہے، امتحانات کی تیاری کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی دنیاوی زندگی کی تعلیم کے لیے ہر طرح کی جان و مال اور وقت کی قربانی دینا آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کرنے والا بنائے، ان کی نمازوں کی نگرانی کرنے والا بنائے، قرآن کریم کی وہ تلاوت کرنے والے بنے، اس بات کا ہم اہتمام کریں۔ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ قرآن کریم کا سمجھنا درکنار قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پا رہی ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کریں، وہ خود بھی قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، اور ساتھ میں اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے بچے قرآن کریم کی روزانہ تلاوت قرآن کریں۔ ٹی وی اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے دوری۔ خواتین و حضرات، معاشرے کی بے شمار برائیاں ٹی وی اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے پھیل رہی ہیں، لہذا فحش و عریانیت و بےحیائی کے پروگرام دیکھنے سے اپنے آپ کو بھی دور رکھیں اور اپنی اولاد و گھر والوں کی خاص نگرانی رکھیں، تاکہ یہ جدید وسائل آپ کے ماتحتوں کی آخرت میں ناکامی کا سبب نہ بنے، کیونکہ آپ سے ماتحتوں کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے والا بنائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی
ٹی وی اور انٹرنیٹ کی فحش گوئی سے محفوظ رکھے اور ہمارے بچوں کو بھی جو ہیں وہ ان برائیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی مغفرت اور رحمت کے مہینے میں کیے گئے ہمارے تمام اعمال صالحہ کو قبول فرمائے, ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے کا اور جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخلے کا فیصلہ فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ